وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ بائپر جوائے سے کراچی کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں۔ طوفانی ہوائیں چلنے اور شدید بارشوں کا امکان ہے۔ متعلقہ ادارے مکمل طور پر تیار ہیں۔ لوگوں کے انخلا کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے شہریوں سے حکام کی مدد کرنے اور سمندر سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔ اس کا ڈسٹنس ہے اس وقت کراچی سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہارڈ رائٹ یعنی سیدھے ہاتھ پہ جب جائے گا ایسٹ کی طرف یہ پاکستان سے ہٹے گا، لیکن اس کی جو جسے کہتے ہیں نا کور جو گھوم رہا ہے اور اس کے ارد گرد جو سرکل ہوتا ہے وہ ضرور پاکستان میں آ ہی رہا ہے اور ہمارے ساحلی علاقوں کو زد میں لے چکا ہے۔ 370 کلومیٹرز ڈسٹنس فرام کراچی، لیکن کیٹی بندر سے کم ہو گیا ہے ڈسٹنس جو 290 کلومیٹر ہے۔ سو کراچی سے ڈسٹنس بڑھ گیا ہے اور جو بارڈر پہ ہمارے سر کریک کی طرف علاقے ہیں اس سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کی۔ شہید بے نظیر آباد پیپلز پارٹی کے امیدوار قاضی محمد رشید بلا مقابلہ میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ شہید بے نظیر آباد پیپلز پارٹی کے امیدوار مبشر رانائی بلا مقابلہ ڈپٹی میئر منتخب ہوئے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں سکھر سے پیپلز پارٹی کے امیدوار بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ بلا مقابلہ میئر منتخب ہوئے ہیں اور ارسلان اسلام شیخ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں میئر سکھر سے، جبکہ بلا مقابلہ ڈاکٹر ارشد مغل بھی ڈپٹی میئر سکھر منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ علی اکبر جمالی بلا مقابلہ چیئرمین شہید بے نظیر آباد منتخب ہوئے ہیں۔ ان کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ عبدالرسول بروہی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بلا مقابلہ وائس چیئرمین شہید بے نظیر آباد منتخب ہوئے ہیں۔ چیئرمین سکھر منتخب ہونے والے کمیل حیدر شاہ ہیں، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اختر حسین مہر پاکستان پیپلز پارٹی سے وائس چیئرمین سکھر منتخب ہو چکے ہیں اور بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ میر انور تالپور پاکستان پیپلز پارٹی سے چیئرمین میر پور خاص منتخب ہو چکے ہیں، بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ میر احمد تالپور بھی وائس چیئرمین میر پور خاص منتخب ہوئے اور بلا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نشست سے منتخب ہوئے۔ میر محمد غلام چیئرمین ٹنڈوالا یار منتخب ہوئے ہیں، بلا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخاب لڑا اور اب بلا مقابلہ ہی منتخب ہوئے۔ دریا خان مری وائس چیئرمین ٹنڈوالا یار منتخب ہو چکے ہیں۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں، بلا مقابلہ منتخب ہونے والے قاسم نوید قمر بھی اس میں شامل ہیں، جو کہ چیئرمین ٹنڈو محمد خان منتخب ہوئے ہیں۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے اثرات بجلی کی پیداوار پر بھی پڑنے لگے۔ ونڈ پاور پلانٹس کی بندش اور ایٹمی پاور پلانٹس میں بجلی کی پیداوار میں کمی کے باعث شارٹ فال بڑھ گیا ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے تک پہنچ گئی ہے۔ اس بارے ذیشان یوسفزئی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے اثرات بجلی پر بھی آنے لگے۔ تیز ہواؤں کے باعث ونڈ پاور پلانٹس بند، ایٹمی پاور پلانٹس کی پیداوار بھی کم کر دی گئی۔ ایل این جی کی ترسیل بھی رک گئی۔ بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ ذرائع کے مطابق سمندر میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت روک دی گئی ہے، جس کے باعث ایل این جی لے آنے والے بحری جہاز رک چکے ہیں۔ بندرگاہ پر ایل این جی ٹرمینل بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پیداوار میں کمی کے باعث ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 19,252 میگا واٹ رہ گئی ہے، جبکہ دوسری جانب گرمی کی شدت کے باعث ملک بھر میں بجلی کی طلب 26,500 میگا واٹ تک پہنچ چکی۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سمندری طوفان کے باعث ترسیل متاثر ہونے سے ایل این جی سے بجلی کی پیداوار 1500 میگا واٹ کم ہو گئی اور ونڈ سے بجلی کی پیداوار میں 2400 میگا واٹ کی کمی ہوئی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں کئی میئر اور ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن میں 16 چیئرمین اور وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ 8 ٹی ایم سی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ضلع ملیر اور کیماڑی کی 3-3، جبکہ ضلع جنوبی اور غربی کی 1-1 ٹی ایم سیز پر کامیابی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی 6 ٹی ایم سیز میں کامیابی کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ جماعت اسلامی نے ضلع وسطی کی 4 اور ضلع کرنگی کی 2 ٹی ایم سیز پر کامیابی حاصل کی ہے۔ 2 ٹی ایم سیز پر پی ٹی آئی کے امیدوار چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ضلع جنوبی اور کرنگی کی 1-1 ٹی ایم سیز پر کامیابی حاصل کی۔
آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کے کاشف شورو میئر اور صغیر قریشی ڈپٹی میئر منتخب ہوئے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کا صدر ٹاؤن شپ سے امیدوار پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے محمد منیر پی ٹی آئی ٹاؤن چیئرمین منصور شیخ حق میں دستبردار ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کالعدم بی این اے کے سابق کمانڈر گلزار امام شمبے کی آن دی فرنٹ اسپیشل میں کامران شاہد کے ساتھ خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ غلط تھا۔ میرے حکم پر قتل اور بم دھماکے ہوئے، ریاست کے خلاف انتہا تک گیا۔ گلزار شمبے نے مزید کہا ان کی گرفتاری کا کریڈٹ انٹیلیجنس اداروں کو جاتا ہے۔ میں قلم اٹھاتے آپ نے پھر ہتھیار اٹھا لیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ مطلب صحافی کا تو کچھ اس کا میدان جنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے صحافی بن کے یا پولیٹیشین بن کے بلوچستان کے رائٹس کے لیے مجھے فائٹ کرنا چاہیے تھا۔ ان سے آپ نے کبھی سوال پوچھا سرداروں سے کہ انہوں نے کیا زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ؟ ہمارے کچھ ایسے چیف منسٹر رہے ہیں، 3 سال چیف منسٹر رہے ہیں، 2 سال چیف منسٹر رہے ہیں۔ آج آپ جائیں ان کے جو آبائی علاقے ہیں وہاں آپ ایک اچھی سڑک نہیں دیکھیں گے۔ اسلحہ کہاں سے لیتے تھے آپ؟ یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوا؟ پاکستان میں ایک زمانے میں تو مارکیٹیں لگ جاتی تھی اسلحے کی، ہر طرح کی اسلحہ آپ کو مل جاتا تب۔ آپ کو کبھی شائبہ تک نہیں ہوا کہ انڈیا انوالو ہے اس کے اندر؟ دیکھیں کہاں صرف ایک کنفلکٹ زون میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں ایک جنگ چل رہی ہے، قوموں کی ناراضیاں ہیں، وہاں گوادر بن رہا ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے، چائنا انوالو ہے، امریکہ انوالو ہے، یہاں بلوچ پس رہا ہے، تو ضرور انوالومنٹ شبہ تو ہوگا، انوالومنٹ ہوگا۔ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط۔ لیکن وہ جو بچے یتیم ہوئے آپ کو ان کے متعلق کچھ ہے کہ آپ کو آپ جاتے؟ جی میں اپنی پریس کانفرنس میں تمام باریکوں سے اس جانب جو لوگ ہوئے ہیں اس جانب میں معافی مانگ چکا ہوں۔ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو کچھ فزیکل میں انوالو رہا ہوں، میرے آرڈر پہ ہوئے ہیں۔ قتل، بم دھماکے، یہ وہ؟ جی بالکل، جب آپ ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں یا مزاحمت میں ہوتے ہیں، چیز کو لیڈ کرتے ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنے مخالف فریق کو نقصان پہنچاؤں۔ میں نے گنے تو نہیں ہے لیکن ایکسٹریم لیول تک میں گیا ہوں ریاست کے خلاف۔ انٹیلیجنس جو پاکستان کی تھی وہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ثابت ہوئی، پھر کس طرح آپ گرفتار ہوئے؟ یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے انٹیلیجنس اداروں کو کہ انہوں نے ISI کو؟ جی ہاں، کہ انہوں نے ISI لیڈ آپریشن تھا نا یہ بہت؟ جی ہاں، اپنے لوگ اس میں صلاحیت کر گئے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں، بلوچستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا پرامن کردار ادا کریں۔ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ ٹرائل ہو، عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے میرے ساتھ اگر کچھ دوسرے ایسے لوگ ہیں جو انوالو رہے ہیں ملیٹنسی میں، ان کے ساتھ اگر وہ ایک معافی کا اعلان کر دے جس سے بلوچستان کے ماحول پہ ایک اچھا اثر پڑے۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ابھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عام معافی کا اعلان کر دیا جائے تو واپس آ جائیں گے؟ جی ایک تعداد ہے، بڑی تعداد ہے جو لڑ رہے ہیں۔ کنورس کرنے کی ضرورت ہے ریاست کو، جس طرح سنجیدگی کا مظاہرہ میرے کیس میں کیا ہے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے کیس میں بھی یہی سنجیدگی کا مظاہرہ ہوگا تاکہ لوگ واپسی کا راستہ اپنائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب کسی ملک میں دن رات جھوٹا پروپیگنڈا ہوگا کون وہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ IMF سے جلد معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیراعظم اسلام آباد اور راولپنڈی میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جب تک کہ کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، معاشی استحکام آ نہیں سکتا۔ اگر کسی ملک میں شورش ہوگی تو کہاں سے وہاں پر اپنا ترقی ہوگی؟ قوم کو ورغلایا جا رہا ہوگا، قوم کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہوگا، کون وہاں پر سرمایہ کاری کرے گا؟ پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی معاش کا۔ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے۔ کہ تمام شرائط ہم نے کر لی ہے، انشاءاللہ یہ مرحلہ عبور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے یا کسی اور
वजीर ने या किसी महकमे में किसी दफ्तर में करप्शन हुई है, करप्शन के अगर इल्ज़ामात हैं तो सामने लाए जाएं और फिर उन इल्ज़ामात की तहकीकात कराना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ अव्वली है। और अगर मैं तहकीक ना करवाऊं तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन झूठे प्रोपेगेंडे और झूठ इल्ज़ामात लगाना यह मुनासिब नहीं है। भाई अगर आपके ख़िलाफ़ सबूत झूठे हैं तो आप जाएं अदालत में और जाकर आप अपनी दूध का दूध और पानी का पानी कराएं। कप्तान एक होता है, उसकी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं, वो जब तक 10 खिलाड़ी पूरी मेहनत ना करें कप्तान के साथ तो वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती, कभी नताइज नहीं निकलते। रोड वेस्ट मैनेजमेंट का मरबूत निज़ाम इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप्स दोबारा इसी पिछले बजट में मैंने 1 लाख लैपटॉप्स का इंतज़ाम किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत मुश्किल माशी हालात में अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। इसहाक डार साहिब ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। हालात के मुताबिक मैं समझता हूं कि डार साहब ने जो अटेम्प्ट किया है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसको उन्होंने मुमकिन बनाने की कोशिश की है। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर उसका सांस लेना भी दुश्वार है। एक ऐसा तबका क्रिएट हमने कर लिया है जिसके पास तमाम तर प्रिविलेजेस हैं, तमाम तर जो है उस मराहत हैं। फ़याम में आजकल एलीट कैप्चर कहते हैं। हमारी आमदन है फेडरेशन की, वो सूद भी कवर नहीं कर पा रही। सूद जो है वो 60% से भी ज्यादा है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन का जो डेट है वो 1000 अरब से ज्यादा है। सारे जो बोर्ड्स बने हुए हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो अपनी तनख्वाहें अपने पर्क्स जो है खुद डिसाइड करते हैं। और एक लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। 500 अरब रुपया चोरी हो रहा है। टोबैको है 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है। ऑटोमोबाइल और टायर्स में 50 बिलियन। ऑटो लुब्रिकेंट्स जो है 56 अरब रुपए की चोरी है। फार्मास्यूटिकल में 65 अरब रुपए, चाय की इंपोर्ट में 45 अरब रुपए की चोरी है। स्टील के सेक्टर में 30 अरब रुपए की चोरी है। रिटेल सेक्टर जो है हमारा 2880 अरब रुपए की चोरी है। इसका हमें परमानेंट हल ढूंढना पड़ेगा। 70-80% आबादी जो है 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, और वहां पे ये एलीट कैप्चर जो है उसने क्या क्या गुल खिलाया है। इस मुल्क के जो बड़े बड़े स्मगलर हैं वो हमारी ट्रेड बॉडीज के सबसे बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। अमीर आदमी जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है, और आम आदमी को जो है जेल में डाल दिया जाता है। और पिछले 4 साल इस एलीट को प्रोटेक्ट किया जाता रहा है। अल्लाह करे एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत यहां पे कायम हो जो इन लोगों को टेक ऑन कर सके। मैं नहीं कहता ये काबिल रश्क था ये अदारा, लेकिन जिस दिन काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पेश हुआ था उस दिन इस इदारे में जो है रखना पड़ा था। दड़ा अड़ाई थी कि लोग 2-2, 3-3 जो है वो वजीर आजम खा गए हैं, हजम कर गए, डकार भी नहीं लिया, लगा दिया। किसी ने कोई पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, किसी ने माजरत भी नहीं की, तारीख से भी नहीं माफी मांगी। सारे इमराज का इलाज जो है IMF के पास नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक के पास है, ना पेरिस क्लब के पास है। ये इलाज हमारे पास है। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। सदर मुमलिकत की जानिब से जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम तजवीज़ किया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 8 मई को जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी थी।